محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے دوستو، یقیناً آپ خود سے یہ سوال کرتے ہوں گے کہ جب سب کچھ ناممکن لگ رہا ہے تو یہ حالات کیسے بدلیں گے؟ ہمارے یہ حالات ہمیں آہستہ آہستہ نا امیدی کی تاریکی میں کھینچ لاتے ہیں اور ہمارا دل بے بسی سے بھر جاتا ہے اور آنکھیں امید کی ایک کرن کی تلاش میں رہتی ہیں۔ تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایسا کون سا عمل آپ کی دعاؤں کو قبولیت کی دہلیز تک پہنچا سکتا ہے؟ تو آج میں ایسے ہی کچھ اشاروں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جن میں اللہ کی دعا کی قبولیت کی نوید دیتا ہے، جن میں اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ہماری کوئی دعا کبھی رائے گار نہیں جاتی، جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کی ہر پکار کو سنتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتہا پر راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر اس سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کے فیصلوں میں اپنا سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ آپ ذرا اس آیت پر غور تو کریں، آپ کا رب آپ کو کتنے پیار سے جواب دے رہا ہے۔ اور جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کافی ہے، اور تمہارا رب اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، دوسرا وہ جب اس بات کا یقین بھی ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ ہم پہلے مرحلے تک تو پہنچ جاتے ہیں مگر دوسرے مرحلے تک پہنچنے میں بہت وقت لگتا ہے، کیونکہ دل یہ نہیں مانتا کہ جو چاہے وہ نہ ملے، مگر رافتہ رافتہ زندگی سب کچھ سکھا دیتی ہے، کبھی گرا کر تو کبھی سنبھال کر۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت گزر جاتا ہے، کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے، کوئی اپنا بنے یا نہ بنے، اللہ ہی سب کا سب سے بڑا کارساز ہے، اور یہ دنیا نہ تو آپ سے کچھ لے سکتی ہے نہ آپ کو کچھ دے سکتی ہے۔ مگر یاد رکھیں، ڈر اور خوف اور مایوسی نہ تو آپ کے دکھ کم کر سکتی ہے اور نہ آپ کے لیے خوشیوں کے دروازے کھول سکتی ہے۔ وہ رب صرف آپ کے یقین اور صبر کو آزماتا ہے۔ جب ہم ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کو دکھائی دیتا ہے۔ جب ہم اس کائنات میں خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں تو اللہ کو اپنے ساتھ کھڑا پاتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ ہمارے ارادے اور یقین کو توڑ کر ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ اللہ اپنی طرف سے آنے والا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آپ کی بہتری کس میں ہے؟ آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں اور کیسے یہ سب میرا اللہ جانتا ہے۔ آپ یقیناً اپنے لیے بہت کچھ سوچتے رہیں گے، بہت سے منصوبے بناتے رہوں گے اور یہی سوچتے ہوں گے کہ اب میرا کام شروع ہو جائے گا۔ آپ اصل میں صرف آسانی رکھ لیتے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو فیصلہ آپ اپنے لیے لے رہے ہیں کیا اس میں آپ کے لیے خیر ہے؟ کیا آپ کا وہ منصوبہ یا آپ کا وہ فیصلہ مستقبل میں آپ کی خوشیاں اور بہتری کا باعث بھی بنے گا؟ یاد رکھیں، ایک انسان رب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ مستقل طور پر دنیا والوں سے اپنی کوئی خوشی خرید سکتا ہے اور نہ ہی مستقل راہ وہ آپ کو صرف بتانا چاہتا ہے کہ کون ہے
جو آپ کو صرف بتانا چاہتا ہے کہ کون ہے جو آپ کے لیے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ سکے۔ اللہ آپ کے دل میں جھانک لیتا ہے، پھر جب وہ آپ کا خالص یقین دیکھ لیتا ہے تو یقین کریں وہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً تمہارا اللہ بہت قریب ہے اور جلد قبول کرنے والا ہے۔ آپ تو وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ کے در پر آئے ہیں، آپ کا تو مایوس ہونا بنتا ہی نہیں۔ اور اس ذات سے کیا مایوس ہونا جس کے کن سے دنیا ہے، وہ رب جو آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو بڑے قریب سے دیکھتا ہے اور اسے جوڑتا ہے، اس ذات سے کیسی مایوسی۔ خود کو مطمئن کر لیں، اتنا جان رکھیں وہ رب بہترین منصوبہ بناتا ہے، وہ بہترین فیصلے کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک منصوبہ تم بناتے ہو اور ایک منصوبہ اللہ بناتا ہے، اور بے شک اللہ سب سے بہترین منصوبہ ساز ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہوتی ہے اور اس کی خاموشی میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ آپ سنا کریں دل لگا کر جو آپ کو بتاتا ہے، جو راستے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بھیجتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ اس سے جڑنے والے غنی ہو جاتے ہیں، جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ اس کی زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے، اور یاد رکھیں اللہ تک ہم اچانک نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پر گراتا ہے، پھر جب یقین کے پر زخمی ہو جاتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے۔ کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے ہمیں اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے۔ آپ بس اللہ پر توکل رکھیں، یہ مت سوچیں کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا، یہ مت سوچیں جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کریں کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا، کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دیں، اور جان رکھیں آپ کا صبر آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ایسی طاقت جس میں اللہ نے آپ کو سنبھال رکھا ہے۔ وہ جانتا ہے آپ نے اپنے اندر کیا چھپا رکھا ہے۔ آپ کا نماز میں یوں رونا اور آسمان کو یوں خاموشی سے دیکھنا، وہ ان سب سے واقف ہے۔ صبر اور یقین رکھیں، جلد اللہ آپ تک اپنی مدد بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ جب دعاؤں کا جواب فوراً نہیں دیتا تو وہ بار بار مانگی ہوئی دعائیں معجزے بن جاتی ہیں۔ اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم ہماری نگاہ میں ہو، اللہ فرماتا ہے کہ تم ہماری نگاہ میں ہو۔ اللہ نے کس کو کس سے کب ملوانا ہے اس بات کا فیصلہ وہ خود کرتا ہے، اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، آپ نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ وہ انسان کبھی ہار نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھے، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو اللہ کی محبت میں رنگ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، بلکہ آپ نے دنیا میں رہ کر ہی تو ثابت کرنا ہے کہ آپ کو اللہ سے کیسی محبت ہے۔ بس دل میں یہ جذبہ رکھیں کہ اللہ کی پسند اور رضا کو سب سے پہلے رکھنا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکالنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے انشاءاللہ۔ آپ بس یقین رکھیں، پھر دیکھیں وہ کیسے اس یقین کی ڈور کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، دعا مانگی ہی اس لیے جاتی ہے کہ وہ قبول ہو، اور وہ قبول ہوتی بھی ہے، لیکن وقت پر بس انتظار درکار ہے۔
اور دعائیں نظر سے اوجھل ہوتی ہیں، کسی کو دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی سنائی دیتی ہیں، لیکن جب قبول ہوتی ہیں تو دکھائی بھی دیتی ہیں اور سنائی بھی دیتی ہیں۔ سنو، سفر اب ختم ہونے کو ہے، منزل آپ کے قریب ہے، ان قریب آپ کے آنسو خوشی کے ہوں گے، آپ کی زندگی پھر سے مسکرا اٹھے گی انشاءاللہ۔ میرے دوستو، کمنٹ کے ذریعے ہمارے بھائی بہن دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہر حاجت کو قبول فرمائے، ہر بیماری سے محفوظ فرمائے، آنے والی پریشانیوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں، گھر میں برکت عطا فرمائے۔ اگر پہلے سے کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے شفا عطا فرمائے، اس بیماری کو دور کر دے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔